السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بغیر گواہ کے نکاح کرنا کیسا ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں راضی ہیں اور ایک ساتھ ہم رہتے ہیں تو پھر گواہوں کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ تم مجھے قبول ہو اور اس نے کہہ دیا کہ تم مجھے قبول ہو، تو پھر اب گواہوں کی کیا ضرورت، ولیمے کی کیا ضرورت، اور ان ساری چیزوں کی جو سب کی جاتی ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہم آپس میں راضی ہو گئے تو یہ ہمارا راضی ہونا یہ نکاح ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ان کا کہنا صحیح ہے، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے لیے بہت سے اصول مقرر فرمائے ہیں، اور ایک مرد کو سکون کے لیے اس کی عورت اور ایک عورت کو سکون کے لیے اس کے مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ساتھی کے طور پر مرد اور بیوی کو ایک ساتھ جمع فرمایا۔ لیکن اس بندھن میں بدھنے کے لیے بہت ساری چیزیں شرط ہیں اور بہت ساری چیزیں کرنا ضروری ہے۔ آپ کا پوچھنا ہے کہ کیا بغیر گواہوں کے نکاح ہو جاتا ہے، تو سیدھے سادے لفظ میں آپ یہ سن لیں کہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ میں کتابوں کے حوالے سے اور دلائل کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہدایہ شریف میں یہ بات مذکور ہے۔ آپ کو عبارت میں پڑھ کر کے سناتا ہوں اور اس کے بعد ترجمہ کروں گا۔ ہدایہ میں یہ بات موجود ہے، لا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل و امرأتین۔ ہدایہ میں یہ ہے کہ دو مسلمانوں کا نکاح اس وقت تک منعقد نہیں ہوتا ہے کہ جب تک دو گواہ موجود ہوں، اور ان گواہوں میں سے دونوں گواہوں کا آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر عاقل نہ ہو تو بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یا دو گواہ ہیں ان میں سے ایک عاقل نہ ہو تو بھی نہیں نکاح ہو سکتا۔ بالغ اگر غیر بالغ گواہ نکاح کا بنتا ہے تو بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم یا کافر شخص نکاح کا گواہ بنتا ہے تو بھی ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ہاں، فاسق کے گواہی کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا اتفاق پیش آ جائے کہ مرد اور عورت میں سے دونوں کوئی انکار کر دے کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا، تو پھر ایسے فاسق شخص کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو کیا ضروری ہے کہ دو مردوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا آزاد ہونا ضروری ہے، دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے، دونوں کا بالغ ہونا ضروری ہے، اور دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یا پھر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں تو ایسی صورت میں ان کی گواہی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم آپس میں راضی ہیں اور پھر نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات ظاہر ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، بار شریعت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ بغیر گواہوں کی موجودگی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس نے بھی ایسا کیا ہے کہ بغیر گواہوں کی موجودگی کے نکاح کیا تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوا۔ اب ایسے شخص کو چاہیے کہ جتنے دن اس عورت کے ساتھ گزارا ہے اتنے دن اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ ساتھ ہی اس کو اب یہ چاہیے کہ نکاح کرے، اور نکاح صرف ایسا نہیں کہ اسی طریقے سے پھر کرے، بلکہ گواہ بھی موجود ہوں اور ساتھ میں مہر بھی مقرر کیا جائے، اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی لڑکا راضی ہیں تو پھر کسی کو گواہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دو لوگوں کا کم سے کم دو لوگوں کا نکاح کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار بھی ہے، اس پر توبہ لازم ہے، اور پھر اس لڑکی سے اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ مہر مقرر کرے اور ساتھ میں دو گواہوں کو بھی رکھے، اور مہر
कम से कम आज के ज़माने के एतबार से 1500 रुपये बनते हैं। इससे कम अगर कोई महर मुकर्रर करता है तो फिर वो महर भी नहीं माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह मसाला समझ में आया होगा। अगर आपके और भी सवालात हों तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।